سال ہاست کی نوکرت، سال ہاست کی نوکرت، چشمس براہ دعوت، خون یک نگاہ لطف وئی، فرمان روائے کربلا، فرمان روائے کربلا۔ بھارت میں آیا دربارے، بھارت میں آیا دربارے، ہر دل ہمارے کربلا، ہر دل ہمارے کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورة الحدید آیت نمبر 25. اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے بھیجنے کا مقصد قیام عدل بیان فرما رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات دیکھ کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان نازل کیا تاکہ انسان لوگ عدل پر قائم ہو، معاشرے عدل پر چلے، ظلم کا خاتمہ ہو. اور کیونکہ کبھی کبھی جب ظالموں سے حقوق لینے ہوں مظلوموں کے تو وہ آسانی سے نہیں دیتے، ریکویسٹ سے، درخواست سے نہیں دیتے. آپ اکثر دیکھ لیں دنیا میں کہ اگر کوئی ظالم ہو اس سے جا کر آپ ریکویسٹ کریں کہ آپ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو ظلم کیا ہے اس کی کمپنسیشن کریں، اس جو آپ نے چھینی ہے چیز واپس کر دیں. تو ظالم سے اکثر جب کوئی ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ آگے سے مذاق اڑاتا ہے اس کو کہ اپنی شکل گم کرو یہاں سے اور مار کھاؤ گے، یا وہ اشر کروں گا کہ یاد رکھو. تو جب ایسے لوگوں سے سامنا ہو جائے تو دین کیا کہتا ہے؟ بس تم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، واپس آ کے گھر بیٹھ جاؤ. نہیں، دین کہتا ہے پھر ظلم کے خلاف طاقت تیار کرو. امام حسین فرماتے ہیں میں ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو ننگ اور عار سمجھتا ہوں اور شہادت کی موت کو اپنے لیے عزت و افتخار سمجھتا ہوں کہ جب معاشرے میں ظلم ہو رہا ہو اور میں بیٹھ جاؤں گھر میں
ظلم والے معاشرے میں زندہ رہنا عار سمجھتا ہوں۔ ظالم ظلم کر رہا ہو اور اسے میرے سے کوئی خوف نہ ہو، اسے پرواہ ہی نہ ہو کہ معاشرے میں حسین ہے، اور وہ آرام سے ظلم کرتا رہے، اسے حسین اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتے ہیں۔ اور جو حسینی ہے اور حسینی روح کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ اور رشتہ رکھتا ہے، تو یہ احساس اگر اس میں ہے تو وہ نسبت بھی ہے، اور اگر یہ احساس نہیں ہے تو حسین کے ساتھ نسبت بھی نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیونکہ ظالموں سے جب حقوق لینے ہوتے ہیں تو اکثر وہ لینے نہیں ہوتے بلکہ چھیننے ہوتے ہیں ان سے، اور اس میں پھر بات لڑائی تک اور بات جنگ تک بھی چلی جاتی ہے۔ لہذا اللہ نے یہ بات بھی اسی آیت میں بتا دی کہ کچھ جو ہے زیادہ اسلام کو اتنا زیادہ ٹھنڈا نہ کر دیں آنے والے زمانوں میں، جیسے مسیحیوں نے مسیحیت کو، یعنی وہ جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے دین، اس میں سے اتنی روح نکال دی کہ وہ دنیا کے ہر ظالم کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتا، جس مرضی معاشرے میں رہ رہا ہو ان کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہو جاتی۔ تو تاکہ اسلام کے ساتھ بھی لوگ یہ نہ کر دیں، بزدل لوگ، کامچور لوگ، میدان میں نکلنے کا حوصلہ نہ رکھنے والے لوگ کہیں اسلام کا بھی یہ حشر نہ کر دیں، اللہ نے اس آیت کے اگلے حصے میں کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، اس میں سختی ہے، اس میں لڑائی کا سامان ہے، اسلحہ بنتا ہے اس سے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، جس بڑی چیز کا نام لیا وہ جنگ کا ہے، جنگ کے سامان کا، اور باقی کہا اور بھی فائدے ہیں، پنکھے بھی بن سکتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے، گاڑیاں بھی بن سکتی ہیں، سب کچھ بن سکتا ہے، لیکن جس کا نام لیا وہ کیا ہے؟ فیہ بأس شدید، اس میں شدید سختی ہے، جنگ کا سامان ہے۔ کس لیے اس کا ذکر کیا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ جان لے کہ جب ظالم کے خلاف کوئی اللہ کا بندہ میدان سجائے اور نکلے میدان میں، تو پھر اللہ جاننا چاہتا ہے مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کہ کون دنیا پرست ہیں اور ظالموں کے ڈر سے بھاگ جاتے ہیں میدان چھوڑ کر، اور کون وہ حقیقی مومن ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسولوں کے مددگار بنتے ہیں۔ واضح قرآن، ان اللہ قوی عزیز، لیکن اس بات سے اللہ کی مدد اور اللہ کے رسولوں کی مدد کی بات سے کوئی یہ نہ سمجھ لے تم میں سے کہ اللہ بڑا کمزور ہے، جیسے یہودیوں کا قول قرآن نے نقل کیا، فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، کہ اللہ نے بے شک ان کی بات سن لی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، یہ بعض یہودیوں نے کہا تھا۔ خداوند عالم نے اپنے نبی کو خبر دے دی، تو تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ تو بڑا کمزور ہے جو مدد مانگ رہے لوگوں سے، ان اللہ قوی عزیز، اللہ صاحب قوت بھی ہے، دائمی قوت والا ہے، جس میں کبھی ضعف اور کمزوری کا گزر نہیں ہوتا اس کی قوت میں، اور عزیز یعنی ایسا غالب کہ جس پر کوئی دوسرا غالب نہیں آ سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اب یہاں پر اہم مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پر اہم مسئلہ کیا ہے؟ جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ابلیس حقیقی دین کی طاقت کو جانتا ہے، میرے سے اور آپ سے زیادہ جانتا ہے، بہت تجربہ کار ہے، انبیاء سبھی انبیاء کو بھگتا چکا ہے، ٹھیک ہے، ان کے بعد آنے والوں کو بھگتا چکا ہے، پلاننگ کر چکا ہے، جنگیں کروا چکا ہے، چالیں چل چکا ہے، وسوسے کر چکا ہے۔ تو اس کا
اس کی لائن آف ایکشن انبیاء کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا ہوتی ہے کہ اسی نبی کے نام پر ایک آسان ورژن، ایک شیطانی ورژن، امام خمینی بہت خوبصورت رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کا بڑا خوبصورت جملہ ہے اسلام امریکائی، اسلام امریکائی یعنی امریکن اسلام، کہ جس میں کبھی مثلا امریکہ کا صدر آتا ہے، کہتا ہے مسلمانوں کو روزوں کے مہینے کی مبارکباد ہو، ایک جگہ پر اسی ٹائم مسلمانوں پر بم گرا رہا ہوتا ہے، باقی مسلمانوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو روزوں کے مہینے کی مبارکباد ہو۔ کبھی ایرانیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے تمہیں نوروز کی مبارکباد، نوروز کا باقاعدہ وہ ڈنر وائٹ ہاؤس میں بلا کر لوگوں کو کرواتے ہیں، اور جبکہ ایرانی قوم کے ساتھ بدترین غیر انسانی قسم کی پابندیاں، کہ جہاں مثلا بعض اوقات دوائیوں کا ملنا، لائف سیونگ ڈرگس کا ملنا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، وہ کام کیا ہوا، لیکن ادھر سے مبارکبادیں اور فلان۔ اور ایک دفعہ امریکی ایک صدر نے کوئی اسی طرح بات کی کہ اسلام جو ہے وہ یہ درس دیتا ہے، لیکچر دے رہا تھا، تو ایران میں ایک عالم دین انہوں نے فرمایا کہ ظاہراً اگر میں غلطی نہ کروں کہ خود رہبر معظم نے فرمایا کہ انتظار کرو ابھی اس کی توضیح المسائل بھی آ جائے گی، امریکن صدر کی عنقریب توضیح المسائل بھی آ جائے گی، اور جو امریکن اسلام کے قائل ہیں وہ اس کی تقلید کریں گے۔ تو یہ جو مثلا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ میں اسلام امریکائی ہے، وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ شیطانی اسلام۔ شیطانی اسلام ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ اسلام کے نام پر پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی پرستش میں لگ جائیں، اور یہ بھیانک ترین کام، کیونکہ وہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اٹریکشن زیادہ رکھ دی جاتی ہے، شیطان چیزوں کو چمکا کے میک اپ، اچھا میک اپ کر کے پیش کرنے پر وہ ماسٹر ہے۔ تو آسانی پسند لوگ جو ذمہ داری نہیں لینا چاہتے دین سے، جو چاہتے ہیں کہ بس موج مستی میں ہی جنت میں پہنچ جائیں، ذمہ داری نہیں لینا چاہتے، کوئی دین کی وجہ سے کوئی سختی برداشت نہیں کر سکتے، ان کو وہ والا پیکج، شیطانی پیکج بہت پسند آتا ہے، اور آہستہ آہستہ اللہ کے حقیقی دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس حقیقی دین کی بات کرنے والوں کے مخالف اور دشمن ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی مخالفت کرنے میں یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اپنی بقا سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر وہ صحیح ہو اس کا مطلب ہے تم غلط ہو، لہٰذا ان کو غلط کہو تاکہ تم اپنے آپ کو صحیح کہہ سکو۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ طاقت مسلمانوں کی، عوام کی، کہ جو اس کے خلاف، اس کے ایجنڈے کے خلاف استعمال ہونی تھی، اس طاقت کو تقسیم کر کے ایک دوسرے کے گلے میں ڈال دیتا۔ شیعہ سنی لڑائے گا، بریلوی دیوبندی لڑائے گا، دیوبندی اہل حدیث لڑوائے گا، اور شیعہ کو لڑائے گا، ہر جگہ پر۔ یہ ایک مزاج ہے کہ جب شیطان لوگوں میں پیدا کر دیتا ہے الہی تعلیمات، اکٹھا رہنے کی، وحدت کی، اتحاد کی، کہاں تمہیں حق ہی نہیں ہے کہ تم نہیں لڑ سکتے ہو، تمہیں برداشت کرنا ہے تاکہ وحدت نہ ٹوٹے، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ ابھی تو تھوڑی سی اونچی نیچی بات ہوئی، نیا گروپ بن جاتا ہے، نئی مسجد بن جاتی ہے، نئی امام بارگاہ بن جاتی ہے، ایک دوسرے کی ضد میں، انا کی ضد میں وحدت کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن لٹکائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو آیت ہے مشہور و معروف، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ کی نعمت یاد کرو، اس نے تمہارے دلوں میں تألیف کر دی، الفت پیدا کر دی۔ ایمان اگر میرے دل میں ہے تو ہر اس شخص کے لیے جس کے دل میں ایمان ہے، میرے دل میں میرا ایمان اس کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے، ہمدردی کا پیدا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے اے رسول لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اے رسول یہ اللہ نے مومنوں کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے،
اللہ نے مومنوں کو، لیکن مومن وہ جو مومن ہو، نہ کہ نام مومن رکھا ہو، جس کو اللہ مومن کہہ رہا ہے، تو اس ایمان کی تاثیر ہے کہ مومن مومن سے محبت کرے گا. انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بس بھائی بھائی ہیں. یہ جو آپس میں بھائی بھائی نہیں ہے، ان کا مومن ہونا مشکوک ہے، چاہے دعویٰ کرتے رہے. چونکہ قرآن بتائے گا، قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا، ان جو اثرات بتاتا ہے ایمان کے وہ ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ اتنے اثرات ہیں، اتنا ایمان ہے. تو اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ ہے اے رسول جس نے مومنوں کے درمیان الفت پیدا کر دی ہے. اگر آپ اب ذرا غور سے سنیے، لو انفقت، اے رسول اگر آپ خرچ کر دیتے، ما فی الارض جمیعا، جتنا مال و دولت دنیا میں ہے، اگر آپ سارا کا سارا خرچ کر کے بھی چاہتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ وہ الفت ان کے دلوں میں پیدا نہیں کر سکتے تھے جو اللہ نے ایمان کی وجہ سے ان کی آپس میں محبت پیدا کر دی. یہ ایمان کی کس کا انکار کیا؟ مادی مفادات پر اتحاد ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کس کے لیے اتحاد ہے؟ وہ آپس میں اتحاد نہیں ہے، وہ جو دنیا کی ہڈی ہے اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے، اس کو چبانے کے لیے، اپنا حصہ لینے کے لیے یہ اکٹھے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا ابھی آپ دیکھیں پاکستان میں کئی پارٹیاں اکٹھی نظر آ رہی ہیں اس وقت آپ، اور آپ ان کے سابقہ ایک دوسرے کے بارے میں بیانات دیکھیں، میں تمہیں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، میرا نام ہی فلان نہیں ہے، میں نے یہ نہ کر دیا وہ نہیں کر دیا، اور ساتھ اس کو بھی جفیاں ڈال رہے ہیں اور اس سے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اکٹھے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اب یہ جو ہمارا مقصد ہے مادی مقصد، اس کو ہم بغیر اکٹھے ہوئے اچیو نہیں کر سکتے. ورنہ وہ جو کرسی پہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے دلوں کو کھول کے دیکھا جائے تو ایک دوسرے کے بغض سے بھرے ہوئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ نشانی کفار کی بتائی ہے کہ یہ مادیات پہ اکٹھے ہوتے ہیں. مومن ایمان کی وجہ سے جڑتے ہیں آپس میں، اور اگر میرا ایمان مجھے کسی مومن کے ساتھ نہیں جوڑ رہا، میری ذاتی انا کی وجہ سے، اس کا مطلب میری ذاتی انا بڑی ہے، میرا ایمان چھوٹا ہے. میری انا میرے ایمان کو کچل دیتی ہے، تب میں اپنے بھائی سے لڑتا ہوں. یہ جو آپ کو زیادہ اختلافات اور جھگڑے اور گروپ بندیاں اور فلان نظر آتے ہیں، یہ ایمان کی کمی کے باعث ہے. جب انسان کی انا اس کے ایمان کو کچل دیتی ہے، پھر وہ جو مرضی کراتی ہے. یہ انا جسے میں کہہ رہا ہوں، یہ انسان کے اندر شیطان کا نمائندہ ہے جو اس کو اللہ کے احکام سے دور کر کے اپنی یعنی شیطانی مرضیوں پر چلاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. پس انتہائی ضروری ہے کہ مجھے اور آپ کو، ہر ایک کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ پہلے یہ اسلام کی مختلف شکلیں جو معاشرے میں نظر آ رہی ہیں، اصل اسلام کو پہچانیں، اصل اسلام کو دیکھیں اور پہچانیں، اور پھر دیکھیں میں ہوں بھی کہ نہیں ہوں. جس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے مثلا اپنے معاشرے میں جیسے مسلمان دیکھے ہیں وہ ویسے ہی بنا ہوا ہے. وہ دیکھتا ہے یہ مسلمان ہے، یہ کبھی کبھی پی بھی لیتا ہے، مسلمان ہے، جب کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، دوست تقاضا کرتے ہیں، دوستوں کی محفل ہوتی ہے تو پی بھی لیتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ تو 1000 بار توبہ کرو قبول کر لیتا ہے. تو یہ بھی ایسا مسلمان بنا کہ جب مسئلہ پیش آئے پی لو. مسلمان ہے اور حرام بھی کھاتا ہے. تو یہ اس قسم کی اور مثالیں. تو دیکھا دکھائی میں یہ ایسا مسلمان بن گیا، اس نے اصل اسلام کو دیکھا ہی نہیں. یعنی یہ لوگوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، قرآن کو دیکھ کر اس نے اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش نہیں کی کہ میں وہ مسلمان ہوں جسے قرآن مسلمان کہتا ہے. ساری عمر ایسے ہی گزار دے گا اس راستے پر کہ جو اللہ نے نہیں دکھایا بلکہ شیطان نے دکھایا ہے، لیکن
اس راستے پر لائٹنگ زیادہ کر دی ہے، اسے چمکا زیادہ دیا ہے، اس پہ دکانیں زیادہ کھول دی ہیں، اس پر مٹھائیاں زیادہ ملتی ہیں، ادھر چلا جا رہے ہیں، جبکہ الہی حقیقی اسلام کو اس نے نہیں دیکھا۔ اب یہ جو اب ذرا اگلی بات جو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ آج کا نوجوان، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، وہ جب کبھی دین کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے سنجیدگی کے ساتھ، دین یعنی آئین زندگی، دین یعنی آئین زندگی، جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے پاکستان میں ہے، فلان میں ہے، فلان جگہ پر ہے، ادھر ادھر ہے، یہ ایک زندگی گزارنے کا آئین ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے، اور وہ جو مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ کے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی دعویٰ ہے کہ ہمارا بھی ایک آئین زندگی ہے۔ تو وہ سوچتا ہے، شعوری طور پر سوچے یا لا شعوری طور پر کمپیریزن کرے، کیا سوچتا ہے کہ اگر ضابطۂ حیات ہمارا بہتر ہے تو پھر زندگیاں ان کی بہتر کیوں ہیں؟ اگر ہمارا دین کہتا ہے کہ عدل ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، حقوق ملنے چاہیے، غریبوں کا پرسان حال ہونا چاہیے، تو باتیں یہ کرتے ہیں زیادہ، لیکن یہ ساری چیزیں نظر وہاں پہ زیادہ آتی ہیں۔ وہاں پر اگر کوئی بڑا ان کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اسے پیش ہونا پڑتا ہے، لیکن یہاں پر اگر یہ جو مسلمان ہیں، یہ جو حجیں بھی کرتے ہیں، یہ جو عمرے بھی کرتے ہیں، یہ جو پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں، یہ جب کوئی بڑا خرابی کرے کوئی مجال ہی نہیں کوئی اس کو بلا سکے۔ تو یہ آہستہ آہستہ اس اسلام سے، نہ کہ حقیقی اسلام سے، اس اسلام سے، توجہ سے سنیے گا، یہ بچہ، یہ جوان اس اسلام سے جس کو یہ دیکھ رہا ہے، چونکہ اس کو کسی نے نظام نہیں دیا، میں نے آپ نے کوئی سسٹم نہیں دیا کہ یہ حقیقی اسلام کو دیکھ سکو، ہم نے خود نہیں دیکھا تو ہم اس کو کیا دیکھیں گے؟ ہم نے تو خود ابا کو دیکھا، اماں کو دیکھا، دادا کو دیکھا، محلے والوں کو دیکھا، ہم مسلمان ہو گئے۔ تو کل ہم جب ہزارہ ٹاؤن کی طرف جا رہے تھے تو جب اگر صحیح طرح یاد ہو تو ایک رکشے کے پیچھے لکھا ہوا تھا، پتہ نہیں آدھا مسلمان ہوں آدھا منافق، میں بھی ماحول کے مطابق ہوں، ٹھیک ہے، رکشے کے پیچھے لکھا ہوا تھا۔ تو کیا زبردست حقیقت لکھی ہوئی تھی، آدھا مسلمان ہوں یعنی مسلمانوں والی رسمیں بھی ادا کرتا ہوں، مسجد جاتا ہوں، امام بارگاہ جاتا ہوں، مجلس اٹینڈ کرتا ہوں، فلان کرتا ہوں، لیکن جب دوسرے کاموں کا ٹائم ہے تو وہ بھی کر لیتا ہوں۔ جیسے مال میں جاتا ہوں، گرگٹ ہوں، رنگ چینج کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر سبز درخت پہ چڑھوں میرا رنگ سبز ہو جاتا ہے، اگر خشک درخت پہ چڑھوں میرا رنگ اس کی طرح ہو جاتا ہے، رنگ بدلتا رہتا ہوں۔ جیسی محفل میں جاتا ہوں، اللہ کا بندہ یہ نہیں ہوتا، اللہ کے بندے کا ایک رنگ ہوتا ہے جسے قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے خوبصورت رنگ کون سا ہوگا، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے بندے ہیں، اسی کی اطاعت، اسی کی عبادت کرنے والے، ہم رنگ نہیں بدلتے، ہم جہاں بھی جائیں ہم پہچانے جاتے ہیں کہ یہ اس کے بندے ہیں، اس پر ہم کمپرومائز، یہ قرآن اسلام ہے۔ اور یہ گرگٹ اب دیکھیں، یہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس کا کوئی کیس ہو جائے، مسئلہ ہو جائے، یہ بڑے آرام سے حق کو باطل کو سائڈ پہ رکھ کے رشوت دے کے اپنا مطلب نکال لیتا ہے، یہ آرام سے جھوٹی گواہی بھی دے دیتا ہے، کیونکہ جو بندہ پھنسا ہوا ہے مثلا وہ جس کے لیے گواہی دینی ہے وہ اس کا رشتہ دار ہے، اگرچہ ظالم ہے لیکن یہ گواہی دے دیتے،
کیونکہ اسلام تو آسان ہے، یہ سارا کچھ کر دو، اس کے بعد گھر آ کے 2 رکعت نماز پڑھو، توبہ کی توبہ کرو، یا اللہ میں جھوٹی گواہی دے کے بیڑا گھر کر آیا ہوں کسی مظلوم کا، اب مجھے معاف فرما، چونکہ چارہ نہیں تھا، میرا رشتہ دار تھا۔ اب یہ اسلام ہم نے بنایا ہوا ہے، اور یہ سارے گھپلے کرنے کے بعد بھی مسلمان۔ یہ جوان، یہ نوجوان، یہ آہستہ آہستہ اس بات کا لاشعوری طور پر قائل ہو جاتا ہے کہ ان سے بہتر وہ ہے۔ اس نظریہ حیات سے بہتر ہے یورپ والوں کا نظریہ حیات۔ وہاں حقوق زیادہ ملتے ہیں انسانوں کو، وہاں زیادہ جو مثلا جو بے روزگار ہیں تو ان کی حکومت زیادہ ان کا خیال رکھتی ہے۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اگر یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو پھر یہ ان کا مقابلہ کیوں نہیں کرتا، ان سے آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ یورپ والے بڑے عالم ہیں، یورپی مفکر، امریکہ کے مفکر بڑے عالم ہیں، یا اللہ بڑا عالم ہے؟ یہ مسلمان کہتے ہیں اللہ بڑا عالم ہے، تو پھر اللہ نے اپنے ماننے والوں کو کیوں نہیں وہ راستہ دکھایا جو ان کے مفکرینوں کو دکھا دیا؟ یہ سوال پیدا ہوگا آہستہ یہ جو آپ اپنے معاشرے میں نوجوان، بعض نوجوانوں میں دیکھتے ہیں کہ دین سے بیزاری پیدا ہو گئی ہے، پھر یہ دین کے بارے میں ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں، دین کی چیزوں پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے سے وہ اندیکھی شیطانی طاقتیں بھی ان کو فیڈ کر رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی ٹیچر کی شکل میں، کبھی کسی دوست کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی NGO کی شکل میں، جو باہر سے فنڈز لے کر آ رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر سے جو بچی کچی روح بھی ہے، خاص طور پہ آئندہ نسل میں، جو موجودہ نسل ہے، وہ کم از کم کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آئندہ نسل ایسی بناؤ کہ وہ یہ بھی نہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اتنا بیزار کر دو، ملحد بنا دو، ان کی اس شیطانی تحریک میں بچوں کو، جوانوں کو، نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے، دین سے بیزار کرنے کے لیے ان کی تحریک کو ہیلپ کون کرتا ہے؟ ہمارا دین پر عمل نہ کرنا، یعنی ہم ان کے ساتھی ہیں اس اعتبار سے۔ وہ کہتا ہے یہ اسلام، خلاصہ وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ جو اسلام میں دیکھ رہا ہوں اپنے معاشرے میں، اور یہ جو ضابطہ حیات میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں اپنے آس پاس کے مسلمانوں کو، یہ آج کی انسانیت کے مسائل حل کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ تو ظالموں کا ساتھی ہے، اس کو تو ظالم حکمران اپنی مرضی کا فتویٰ لے لیتا ہے اس کے مولویوں سے۔ جب اسلام مسخ ہو جائے تو پھر یزید جیسا پلید امام حسین جیسے پاکیزہ کے قتل کا فتویٰ لے لیتا ہے، چند ٹکے پھینک کر، تھوڑی سی ڈونیشن دے کر، تھوڑا سا چندہ دے کر اپنی مرضی کا فتویٰ لے لیتے ہیں۔ ایک آزاد سوچنے والا، یہ جوان قصوروار نہیں ہے اس اعتبار سے، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والے خناس ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہ جو خناس ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، یہ 2 قسم کے قرآن نے بتائے، من الجنۃ والناس۔ من الجنہ نہ نظر آنے والے شیطان، والناس انسانوں کی شکل میں شیطان۔ لیکن یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، یہ اس اعتبار سے بیچارے ہیں، مظلوم ہیں۔ کیوں؟ ان کو جو اسلام کے نام پر نظر آ رہا ہے اس کو آزاد فکر رکھنے والا اسے قبول نہیں کرتا۔ یہ اسلام کے جو ہر قسم کے گناہ کرنے کی پرمیشن دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کیونکہ تم فلان گروپ کے ہو لہذا تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ یہ کیسا اسلام؟ یہ انسانیت سے ڈیل کر سکتا ہے؟
یہ جو غریب سے کہتا ہے اپنی غربت میں صبر کر، کچھ نہیں کر، جو مظلوم سے کہتا ہے چپ کر، اللہ تیرا بدلہ لے گا، مت کھڑا ہو تو، وہ بہت طاقتور ہے، اس قسم کی باتیں جو اسلام کے نام پہ لوگ کرتے ہیں، یہ اسلام عدل قائم نہیں کر سکتا دنیا میں۔ یہ تو مظلوم سے کہتا ہے بیٹھا رہے، یہ تو بزدلی سکھاتا ہے۔ یہ اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتا کہ آگے بڑھو اور دنیا کو اپنے ہاتھوں میں لو، کماؤ، دنیا کو کماؤ، دولت کو کماؤ، ہاں دولت کے لیے نہیں، دولت کی محبت میں نہیں، اس لیے کہ مثلا وہ کام کر سکو جہاں محرومیاں کمیاں ان کو دور کر سکو۔ لیکن اسلام کہتا ہے کماؤ۔ یہ کون سا اسلام ہے جو کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، اسی پہ صبر کر؟ قناعت کا غلط معنی، صبر کا غلط معنی۔ امیر سے کیا کہتا ہے؟ وہ امیر، وہ مالدار جس نے ساری دولت اپنی کمائی ہے غریبوں کو لوٹ لوٹ کر، اس کو بھی یہ اسلام پیکج دیتا ہے۔ اسے یہ نہیں کہتا کہ نکال واپس، بلکہ اسے کہتا ہے کہ اگر تو اس میں سے اتنا حصہ ہمیں دے دے، باقی تیرا حلال۔ ایک عدل سے، انصاف سے محبت کرنے والا دیکھتا ہے کہ اس نے 1000 لوگوں کو لوٹا ہے، 1000 لوگوں کے بچوں کو بھوکا رکھا ہے، 1000 لوگ جو بیمار ہوئے وہ اس کی لوٹ مار کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم رہ گئے، تعلیم سے محروم رہ گئے، اور اب یہ دین آ کے اس سے کہہ رہا ہے کہ تو نے جو مثلا 10 کروڑ لوٹا ہے اس میں سے 10 لاکھ نکال دے، باقی 9 کروڑ 90 لاکھ جو ہے اس کو نوش جون موجے کر۔ کہتا ہے یہ اسلام ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیزار ہو جاتا ہے اس سے، اور رغبت اس کو ہو جاتی ہے کدھر؟ مغرب کی طرف۔ دین سے بیزار۔ اب ذرا غور سے سنیے، یہ اسلام جو اس نے دیکھا، نہ حقیقی اسلام جو اسے دکھایا ہی نہیں گیا، نسل در نسل نہیں دکھایا جا رہا، کتابوں میں دفن ہے، سنا سنایا اسلام چلتا ہے، اس نے جب اس دین سے بیزار ہوا، اب اس کے ذہن میں ایک اور چیز آ گئی، اور وہ کیا کہ اگر اس کائنات کا اور انسانوں کا خالق اللہ ہے تو بنا کے چھوڑ دیا، کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح انسانیت کے مسائل حل ہوں گے، کیا کریں لوگ تاکہ ظلم نہ ہو، عدل قائم ہو، یہ بتایا ہی نہیں، کوئی پروگرام ہی نہیں دیا۔ یہ کیسا اللہ ہے؟ یہ دوسرا سٹیپ۔ تیسرا سٹیپ ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو بتاتا، اگر ہوتا اللہ جو ان انسانوں کا خالق ہے تو ان کو نہ چھوڑتا، اس طرح بے لگام نہ چھوڑتا کہ لوگ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور کوئی ان کے خلاف اٹھنے والا نہیں، کم از کم وہ بھی اپنا پروگرام دیتا۔ یہ جو موجود ہے یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کا پروگرام نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ تو ہر ظالم کے ساتھ ایڈجسٹ ہے، ادھر تو سارے اخلاقی پستیاں، جھوٹ، مکاری، حرام خوری سب کچھ عام ہے، یہ وہ اس کے باوجود جنت بھی کنفرم ہے، یہ وہ دین نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کدھر ہے جو اللہ کا ہے؟ وہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے خدا بھی نہیں۔ اصل میں وہ اس اسلام سے بیزار ہوا ہے، اور یہ بیزاری اس کو پھر خدا کے انکار تک لے جاتی، کیونکہ کہتا ہے اگر ہے تو بتاتا کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں انسانوں کو کہ کیسے حل ہوگا۔ اب یہاں پر رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنہ ای، وہ اپنی ایک تقریر میں، کتاب میں یہ بات بیان کر کے کہ آج کے ملحد کا پرابلم کیا ہے، آج کے ایتھیسٹ کا اصل پرابلم کیا ہے، کہتے ہیں اس کا اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ اس اسلام میں طاقت نہیں دیکھتا، صلاحیت نہیں دیکھتا کہ یہ انسانیت کے مسائل کو حل کر سکے۔
اور اس کے مقابلے میں دیکھتا ہے کہ یورپ میں جو کچھ ہو رہا ہے، امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو نظریات آ رہے ہیں، جو پریکٹیکلی دنیا میں کام کر رہے ہیں، وہ انسانیت کے سامنے جو چیلنجز ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں، ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ نہیں کر رہے. یہ صرف کہتے ہیں کہ پھونک مارو، یہ فلان کر دو، یہ کر دو، یہ تسبیح، یہ پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں دیتے. تو خود بخود ادھر راغب ہو. تو یہاں پر آیت اللہ سید علی خامنہئی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اس ملحد سے کہ اے ملحد، تو اس اسلام کا انکار کر رہا ہے نا کہ جو ظالموں کا بھی ساتھ دیتا ہے، مظلوموں کو بٹھا دیتا ہے، جو حقوق لوگوں کے نہیں لے کے دے سکتا ان کو، اس اسلام کا انکار کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ تو گھبرا نہیں، ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، تیرے ساتھ مل کر ہم بھی اس اسلام کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں. کیونکہ یہ اسلام ہی شیطان کا بنایا ہوا، یہ اسلام رحمان کا اسلام ہے ہی نہیں. اور ہم تجھے دعوت دیتے ہیں کہ تو اسلام کو قرآن میں دیکھ، اور تو نے اگر اسلام کی عدالت کی جھلک دیکھنی ہے تو تو حکومت علی میں دیکھ. اگر تو نے اس عدالت کی جھلک دیکھنی ہے تو وہاں پہ دیکھ. یہ جو موجودہ معاشرہ تجھے نظر آ رہا ہے، جس میں ہر بڑے سے بڑا بے ایمان بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کو مت دیکھ. اس اسلام کے انکار میں ہم بھی تیرے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بھی اس کے منکر ہیں. ایک سوال پڑھیے محمد والے. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں دین کے بارے میں، یورپ ویسٹ رینوسانس کے بعد اس دور سے گزر چکا ہے. رینوسانس یعنی علمی انقلاب، اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن، صنعتی انقلاب آیا تھا. اس زمانے میں یورپ کے دین کے نمائندوں نے جو حرکتیں کی تھی اور وہ پھر دین نے بھگتی، لوگ دین سے بیزار ہو گئے. شیطان کو اپنا کام کرنے کا موقع ملا، کن کی وجہ سے؟ دین کے نمائندوں کے غلط رویے کی وجہ سے. لوگوں نے کیا دیکھا کہ اگر بیماری پھیلتی ہے، اگر وبا پھیلتی ہے، تو اس کے علاج ہمیں کس سے مل رہا ہے؟ ان لوگوں سے مل رہا ہے جو خود کو دین کے نمائندے نہیں کہتے. توجہ سنیے، سائنسدان خود کو دین کے نمائندے تھوڑی کہتے. اور وہ جو دین کے نمائندے کہتے ہیں اپنے آپ کو، اللہ کے نمائندے کہتے ہیں، وہ سوائے ہمارے مرنے کے بعد فاتحہ پڑھ کے دفنانے کے اور کچھ نہیں کرتے. علاج نہیں دے رہے. وہاں پہ پروپیگنڈا کیا کیا گیا؟ اگر یہ اللہ کے نمائندے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تو اپنے نمائندوں کو کیوں نہیں اس بیماری کا علاج دریافت کرنے کا نسخہ بتایا؟ اللہ ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ غور کیجیے، وہ پریکٹیکلی فیل کر رہے تھے اس کو. ٹیلیسکوپ ایجاد ہوا انہی زمانوں میں. عقیدہ تھا، چرچ کا عقیدہ تھا، بے بنیاد عقیدے یوں دین کی جڑ کاٹتے ہیں جب تک حقیقت کھلی نہیں ہوتی. اندھے عقیدے. چرچ کا عقیدہ کیا تھا؟ کسی بہت پرانی تھیوری پر بیسڈ عقیدہ یہ تھا کہ زمین درمیان میں ہے، سورج اس کے ارد گرد گھومتا ہے. اب یہاں پہ آج بچے کو بھی پتہ ہے کہ اس سے بڑا احمقانہ بات کوئی نہیں ہو سکتی. جب حقیقت سامنے آئی علم کی ترقی کے بعد، ٹیلیسکوپ لینس ایجاد ہوا. لینس ایجاد ہونے کے نتیجے میں مائکروسکوپ، ٹیلیسکوپ، یہ ایجاد ہونے شروع ہوئے. اب ایک گیلیلیو نامی مرتد نے کیا کیا؟ مرتد سمجھتے ہیں نا؟ تو کیونکہ اس کو مرتد کہا تھا، انہوں نے فتویٰ دیا تھا یہ مرتد ہو گیا. اس نے مشاہدہ کیا ٹیلیسکوپ کے ذریعے آسمان کا، اور اس پر یہ حقیقت کھول کے واضح ہو گئی کہ زمین گھومتی ہے سورج کے گرد، سورج نہیں گھومتا زمین کے گرد. اس نے یہ بات کر دی، شور مچ گیا.
گرفتار کر لیا گیا، نظر بند کر دیا گیا، اور جب اس کے لوگ سفارش کرنے کے لیے آئے ان سو کالڈ علماء کے پاس جو دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے تھے، اپنی جہالت کے نام پہ دین کو چھرا مارا، اپنی جہالت کی وجہ سے ایک اندھے عقیدے کا دفاع کر رہے تھے، ایک بے دلیل جس کے خلاف دلیل آ چکی ہے اس عقیدے کا دفاع کر رہے تھے، کیونکہ وہ قائم ہی دلیل پر نہیں تھا، وہ قائم ہی شعور اور بصیرت پر نہیں تھا، لیکن یہ اتنا پکا تھے اپنے عقیدے پر کہ جب اس نے حقیقت بھی بتائی، بجائے یہ کہ اسے تسلیم کرتے، کہتے ہمیں بتا، دکھا، ثابت کر کیسے، بجائے یہ کرتے اس کے اوپر ارتداد کا فتویٰ لگا دیا، اس کو جیل میں ڈال دیا۔ جب اس کے سفارش کرنے کے لیے ظاہر بڑا آدمی تھا گیلیلیو، تو انہوں نے کہا کہ اس کو تب چھوڑیں گے جب توبہ کریں۔ اب مجھے نہیں معلوم، جو جملہ آپ کو بتانے لگا وہ گیلیلیو نے بولا تھا یا نہیں بولا تھا، لیکن حق وہی ہے کہ جب ان لوگوں نے اس سے کہا کہ یار ان سے جان چھوڑا، توبہ کر لے، تب جان چھوڑیں گے تیری، اس نظریے سے کہ زمین گھومتی ہے توبہ کر لے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ جملہ واقعی اس نے کہا تھا یا نہیں، لیکن مشہور یہ ہے، لیکن ہے حق، بات حق یہ ہے، حقیقت ہے۔ اور وہ کیا کہ اس نے کہا کہ تم کہتے ہو تو میں یہ بظاہر توبہ کر لیتا ہوں، لیکن یہ بتا دوں کہ میں ایک بار نہیں، میں 1000 بار بھی توبہ کر لوں تب بھی زمین ہی گھومے گی سورج کے گرد، میری توبہ سے سورج زمین کے گرد گھومنا نہیں شروع ہوگا، چونکہ حقیقت ہے، کسی کی توبہ سے چینج نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت ہے کہ اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو آسمان و زمین تباہ ہو گئے۔ اگر حق تو وہی ہے جو خدا نے مقرر کر دیا، جو قوانین اس نے بنا دیے، جو حقائق اس نے بنا دیے اور بتا دیے۔ قرآن کہتا ہے الحق من ربک، حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے آیا، فلا تکونن من الممترین، بس اب تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز مت ہو جانا۔ حق کا معیار اللہ ہے، اور اس کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے، اس کی حقیقتیں نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کی خواہشات پر حق چلتا تو یہ تو سورج کو گھما رہے تھے زمین کے ارد گرد، تو وہ نظام جو اللہ نے بنایا ان کی خواہشات سے چینج تو نہیں ہوگا۔ پر ضروری نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو اللہ کا نمائندہ کہہ رہا ہو اور وہ ہر بات جو ہے کر رہا ہو، لہٰذا قرآن نے کیا کہا؟ عقل اور شعور سے پرکھ کے قبول کرو، تب وہ ویلڈ اور ویلیویبل، قیمتی، قابل قدر ایمان اور عقیدہ ہے۔ لیکن اندھا دھن جو تم نے قبول کیا ہوا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کا وزن کوئی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس دور سے یورپ دین کے بارے میں گزر چکا ہے، اور وہاں پہ کیا سزا ملی؟ دینداروں کی نااہلی کی، دینداروں کی سستی کی، دینداروں کی جہالت کی، جاہلانہ رویے کی۔ دین کو کیا سزا ملی کہ یورپ میں انہوں نے کہا کہ دین کا سوشل معاملات سے، دین کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں، کک آؤٹ کر دیا انہوں نے۔ ان کو جاؤ چرچ میں جاؤ، سنڈے والے دن جو مرضی ٹکرے مارو وہاں پر، تمہارا جو بھی مذہب ہے اپنی جگہ بناؤ، وہاں اندر جا کے جو مرضی کرو، خبردار باہر نکل کے تم نے کہا دین یہ تو دین لو، باہر دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا آپ دیکھیں مسیحیت کی مسلمہ تعلیمات کے خلاف ہم جنس بازی اب لیگل ہو رہی ہے، لیکن مسیحیت بھی آگے پیچھے ہو کے تھوڑی آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہوگی اس کے ساتھ۔ ہندوستان میں یہ کوشش کر رہے ہیں، ہندوؤں کے بھی مذہبی رسومات کی اس کے عقائد کے خلاف ہے، لیکن آہستہ آہستہ ادھر پینیٹریٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں پینیٹریٹ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ پاکستان کے بڑے بڑے جو مشہور ادارے ہیں جہاں عمراء اپنے بچوں کو بھیج کے فخر کرتے ہیں، بس ہمارا بچہ وہاں پڑھتا ہے، وہاں پہ جا کے چیک کرے کہ بچوں کے ذہنوں میں کیا ڈالا جا رہا ہے، اور وہ بچے ان کو دین صحیح طرح نہیں بتایا گیا۔ جو سنجیدگی ان کے والدین نے دنیا سکھانے پر رکھی، اس کا 10% بھی دین کو سنجیدگی سے سکھانے پر توجہ والدین نے
نہیں. لہٰذا وہ بچہ جو بالکل اس سنی سنائی باتیں اس کے ذہن میں اسلام کا ایک کھوکھلا سا تصور اس کے ذہن میں ہے، وہ انتہائی خطرناک اور شاطر اور ٹرینڈ وسوسہ کرنے والوں کے سپورٹ کر دیا جاتا ہے تعلیمی اداروں میں. اپنا مستقبل وہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ اس معاشرے میں. یا کم از کم یہ کہ میں پڑھوں گا تو ضرور، اگر رہوں نہ تو مجھے پڑھنا تو ہے ضرور وہاں جا کر. یورپ میں پڑھنا ہے مجھے، امریکہ میں پڑھنا ہے مجھے، آسٹریلیا میں پڑھنا ہے. کیونکہ اسلام نے اس کو اعلیٰ تعلیم نہیں دی. وہ اسلام میں قصور سمجھے گا. قصوروار مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، لیکن وہ بچہ قصوروار کسے سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے اسلام میں طاقت نہیں، اسلام کے اندر صلاحیت نہیں ہے. آپ نے سنتے رہتے ہیں حدیث کہ ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ اے ہمارے شیعو، ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، رسوائی کا باعث نہ بننا. یہ بات کی ہوئی، زینت کا باعث بننا یعنی اتنا خوبصورت ہو تمہیں دیکھنا، دیکھنے والوں کے لیے کہ تمہاری طرف اٹریکٹ ہو. ایسی حرکتیں مت کرنا کہ تمہیں دیکھ کے بھاگ جائے، وہاں سے بیزار ہو جائے، بدبو آئے تمہارے اعمال میں سے. تم کرو گے حرکت، رسوائی ہماری ہوگی چونکہ ہم سے منسوب ہے. مسلمان کرپشن کرتا ہے، بدنام اسلام ہوتا ہے. مسلمان حکومت لوگوں کی تعلیمی حالت بہتر بنانے کے لیے کوشش نہیں کرتی، بدنام اسلام ہوتا ہے. یہ مسلمان ہے. اسلام کے نام پر لیا گیا ملک جب کرپشن سے بھرا ہوگا، بدنام کون ہوگا؟ اسلام ہوگا. کہیں گے یہ دیکھو، یہ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، باقی تو چلو ویسے ملک ہے نا، یہ پاکستان تو بنا ہی اسلام کے نام پر ہے. حالت دیکھو اس ملک کی. تمہارا جی چاہتا ہے اس ملک میں رہو؟ اس ملک میں تو رہنے والے بھاگنا چاہتے ہیں یہاں سے. یورپین کنٹریز کے ویزے لگوانے کے لیے یہ ایسے دیندار ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اگر میرا لگ جائے یورپ کا ویزا تو میں امام حسین کی زیارت کروں گا جا کے. یہ تو دین کو یورپ کا ویزا لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس دین سے یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اپنا معاشرہ صحیح کرنا ہے. یہ جرت نہیں ہے، یہ ہمت نہیں ہے، یہ ذمہ داری لینے کی صلاحیت، گٹس نہیں ہے. یہ دین سے کیا چاہتے ہیں؟ دنیا میں ہماری مرادیں پوری ہوں، ہماری بیماریاں ٹھیک ہوں، ہمارا پیٹ کا درد ٹھیک رہے. دین سے یہ چاہتے ہیں. دین کچھ مانگتا ہے سوچتے ہی نہیں. دین کا کچھ تقاضا ہے، دین کوئی ذمہ داری دیتا نہیں، وہ دین چاہیے نا. وہ کوئی آ کر وہ دین بتائے بھی تو اس کی شکل بھی اچھی نہیں لگتی. وہ جو ایسا دین بتائے جس میں کچھ نہیں کرنا پڑتا اور بندہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، ساری بے ایمانیاں کرنے کے بعد ہر ایک کو جنت کی ٹکٹ بٹ رہی ہوتی ہے، وہ دین بتانے والا بھی اچھا لگتا ہے، وہ دین بھی اچھا لگتا ہے. پھر وہ لوگ تھوڑے رہ جاتے ہیں، وہ تنہا رہ جاتے ہیں جو امام حسین کے راستے پر ہوتے ہیں. ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی، کہتے یہ ناسمجھ ہے. یزید کے ساتھ مقابلہ، پتہ ہے یزید کیا کرتا ہے؟ یہ باتیں کرتے، ساتھ نہیں دیتے. کیوں؟ آلٹرنیٹ جنت کا راستہ جو ان کے پاس موجود ہے. کیوں ساتھ؟ کیوں سخت طرف جائیں؟ قرآن نہیں بتاتا آلٹرنیٹ. قرآن کہتا ہے جس وقت جو حالات ہیں اس میں جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ادا کرو ورنہ جہنم میں پھینکو. آپ کو پتہ ہے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کمانڈز دے رہے. کیا کہہ رہے؟ کہہ رہے ان کے جوڑوں پہ مارو، کفار کے، یعنی وار ایسا کرو کہ دوبارہ اٹھ نہ سکے، اگر زندہ رہ بھی جائے اٹھ کے دوبارہ مقابلہ نہ کر سکے. جس وجہ سے بعض یورپ والوں نے، امریکہ والوں نے کہا کہ قرآن ٹیررسٹ لٹریچر ہے. ٹیررسٹ لٹریچر نہیں ہے. تمہارا جنگ کا کمانڈر میدان جنگ میں کیا کہے گا کہ مخالف کے بندوقوں کی نالیوں میں پھول ڈال کر جاؤ دشمن کے سامنے. جب جنگ شروع ہونے والی ہوتی ہے تو کمانڈر کیا کہتا ہے فوجیوں کو؟ یہ کہتا ہے کہ ایک کو بھی نہیں چھوڑنا اگر مرد ہو تو. یہ کہتا ہے. تو میدان جنگ میں جب اللہ کمانڈ دے رہا ہے تو یہی کہے گا، کہا ان کے جوڑوں پہ مارو، ان کی گردنیں توڑ دو. اور وہاں پہ خدا فرماتا ہے کہ آج تم میں سے جس نے پشت دکھائی، کون ہے؟ جو رسول اللہ کے ساتھ میدان بدر میں آئے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آج جس نے میدان میں پشت دکھائی، مگر یہ کہ وہ جنگی پوزیشن بدلنے کے لیے یا باقی مومنین کے ساتھ جا کر مل جانے کے لیے، جس نے، مراد کیا ہے؟ جس نے میدان سے بھاگنے کے لیے پشت دکھائی، سیدھا جہنم میں پھینکوں گا. یہ ہمارا اسلام بنایا ہوا ہے کہ میدان میں مت آؤ،
گھر میں تسبیح نکالو، 70 مجاہدوں کا ثواب لو، سیدھا جنت میں جاؤ. یہ غیر ذمہ داری، یہ بے ایمانی کا اسلام، یہ امریکن اسلام کہیں، شیطانی اسلام کہیں، یہ ہمارا سست ذمہ داری نہ لینے والے، ذمہ داری ادا نہ کرنے والے لوگوں نے بنایا اور انہی کے مزاج کے علماء نے بنایا. جب مسلمانوں کے پاس سے اقتدار چلا گیا، اب کیا بتائیں، جو صاحب اقتدار ہوتا ہے اس کے چیلنجز، اس کی فکر کچھ اور ہوتی ہے. جب اقتدار چلا جاتا ہے پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پھر افسانے اور قصے اور الف لیلا کی داستانیں اور یہ معجزہ ہو گیا اور یہ کرو اور رات کو فلان کر دو. پریکٹیکل کچھ نہیں. پریکٹیکل یورپ والے بتاتے کیا کرنا ہے. ہمارے ملک کے اندر بھی ان کا سسٹم چلتا ہے، تعلیمی نظام ان کا، اقتصادی نظام ان کا، قوانین ان کے بنائے ہوئے، سوائے کہیں پیچ لگا دیتے ہیں اسلام کے کہ تاکہ مسلمان کہیں کودرنا شروع ہو جائیں کہ یہ بھی نہیں ڈالتا. حبیب خدا محمد مصطفیٰ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد. اہم ترین چیزوں کو چھوڑ کر کوئی پرواہ نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس پر بڑے سینسٹیو ہیں اسلام کے بارے میں. مثلا ماں ہے، اس کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی پرواہ نہیں. بچہ ہے، روزہ نہیں رکھتا، بچہ ہے، لیکن جو اسلام کی مثلا بنیادی ترین عبادات ہے، واجبات ہے، نہیں کرتا، پرواہ نہیں کرتا. پرواہ کس چیز کی ہے؟ ایک دن دیکھتی ہے بچہ جو ہے منگل کے دن بیٹھ کے ناخن کاٹ رہا ہے، کہتی ہے بے شرم بے حیا، تو مسلمان ہے، کافر ہے، منگل کے دن بھی کوئی ناخن کاٹتا، نکل جا گھر سے. اتنا بھی اب تو نے نماز نہیں پڑھی، میں نے برداشت کیا، تو نے روزہ نہیں رکھا، میں نے برداشت کیا، تو نے یہ خرابی کی، میں نے برداشت کیا، اب تو منگل کے دن ناخن کاٹے، یہ میں برداشت نہیں کروں، نکل جا گھر سے. منگل کے دن 10 بار ناخن کاٹو، کوئی حرام نہیں. زیادہ سے زیادہ اگر وہ روایات صحیح ہو تو کرات مثلا اس پہ حساس ہے. وہ جو نماز جو دین کا ستون ہے، بے نماز کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی، اس کی پرواہ ہی ہوگی، کہتی میں وہ برداشت کر لوں. یہ دین کی مسخ شدہ شکل ہے، رسومات کی شکل. یہ دین جب راسخ ہو جاتا ہے لوگوں میں، پھر اس کے بعد اصل دین کے علم برداروں کو مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی، تنہائیاں برداشت کرنی پڑتی. آپ اپنے ائمہ کی تاریخ کو دیکھیں، تنہا ہے، عقیدت مند بہت ہیں، دست بوسی کرنے والے بہت ہیں، ان کے وضو کا پانی لے جا کر گھر میں برکت کے لیے استعمال کرنے والے بہت ہیں، لیکن میدان میں ان کے ساتھ جانے والے کم ہیں. اسلام سے ہم لینے والے، دنیا میں ہماری مرادیں ملیں. کون سی مرادیں؟ جو ہماری دنیا سے متعلق مرادیں، نوکری لگ جائے، ترقی ہو جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے، شوگر لیول میرا کنٹرول ہو جائے، بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے، کولیسٹرول میرا ٹھیک ہو. یہ ہماری دین سے یہ چاہیے. آخرت میں کیا چاہیے؟ جنت چاہیے، جوار بندن پاک چاہیے، شفاعت چاہیے، گناہوں کی معافی چاہیے، جو ہم نے لوگوں کے حقوق کھا کے ڈکار مار لی ہے وہ اس کی بھی معافی چاہیے. یہ ہمیں دین سے چاہیے. دین کچھ کہنے لگے کہ تم بھی تو کچھ کرو، یہ والا دین ہی چاہیے. ہمیں کون سے امام حسین چاہیے؟ جو ہم سے کچھ نہ کہیں، چپ کر کے اپنی تعریفیں سنتے رہے، چپ کر کے ہمارا رونا دیکھتے رہے، لیکن بولنے کچھ نہیں، کہ جب یہاں سے باہر نکلو تو تم نے وہ حرکت نہیں کرنی. یہ نہیں بولنا امام آپ نے. ہم آپ کے فضائل پڑھیں گے، آپ کی تعریفیں کریں گے، آپ کو خوش کریں گے، آپ کو روئیں گے بھی، لیکن آپ نے ہماری زندگی کی روٹین میں کوئی ڈسٹربنس نہیں کرنی. یہ امام حسین چاہیے، یہی والے مولا علی چاہیے. اور آپ نے ہمیں قیامت کے دن فل سپورٹ کرنا ہے، چاہے جتنی مرضی کرپشن کر کے ہم قبر میں جائے، مولا علی آپ نے وہاں پہ آ کے ہمیں ان نکیرین کے سوالوں سے آپ نے ہمیں ہر چیز سے بچانا ہے. یہ سب کا سب فراڈ ہے. قرآن مجید پڑھیں، یہ فراڈ ہے. یہ جس طرح یہودیوں نے اپنے دین کی تعریف کی، جس طرح مسیحیوں نے اپنے دین کی تعریف کی، ہم نے بھی وہی ٹریک پکڑا ہوا. اور ایک بنیادی سبب اللہ کی کتاب کا ہماری زندگیوں میں داخل نہ ہونا ہے.
ورنہ یہ دھوکے نہ ہوتے. میں مثال دیا کرتا ہوں، جس طرح اس جادوگروں نے فرعون کے دربار میں رسیاں پھینکی تھی، وہ رسیاں تھیں، وہ سانپ نہیں بنے تھے. قرآن نے اس کی گواہی دی ہوئی ہے کہ لوگوں کو لگ رہی سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے سحر کا عربی زبان میں اگر آپ میننگ دیکھیں اس کا اصل معنی ہے دھوکا. سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو دھوکا دیا تھا. ان کو پتہ تھا کہ یہ رسیاں ہی ہیں لیکن لوگوں کو وہ موو کرتی لگ رہی تھی. لیکن جب حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا وہ سچ مچ کا عصا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور اس نے ان رسیوں کو نگل لیا. اگر دین کے معاملے میں آپ چاہتے ہیں کہ جو اسلام کے نام پر رسیاں پھینکی ہوئی ہیں اور وہ آپ کو اسلام لگ رہی ہیں، تو پھر اپنے دماغ میں قرآن مجید کا عصا پھینکیے، وہ ان رسیوں کو نگل جائے گا، ان رسیوں کو نگل جائے گا. اس میں طاقت ہے، اللہ نے کہا ہوا. جادوگر کیا ہوتا ہے؟ جو غلط کو صحیح بنا کے پیش کرتا ہے، جو رسی کو سانپ بنا کے پیش کرتا ہے تاکہ لوگ ڈریں، تاکہ لوگ روب میں آ جائیں، لوگ دبدبے میں آ جائیں. لیکن عصائے موسیٰ کیا کرتا ہے؟ نگل جاتا ہے جادوگروں کے سر کو. وہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ حقیقت میں وہ کام کرتا ہے. نہیں کریں گے، بیدار نہیں ہوں گے تو ہم امام حسین کے راستے پر نہیں ہیں. ہم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ منسلک اور ان کے منتظر نہیں ہیں. ان کی لغت میں کہنے سے کوئی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، ان کے ساتھ منسوب نہیں ہوتا، ان کے ساتھ میدان میں نکلنے سے ہوتا. آپ خود اپنے کوئٹہ کے معاشرے کو دیکھ لیجئے، نوجوان نسل پر شاید میں عرض کروں کہ باقی پاکستان کی نسبت زیادہ شدت سے آپ لوگوں پر کام کیا جا رہا ہے، زیادہ شدت سے. دین کے جذبے کو، دین کی روح کو آپ کے اندر سے نکال دیں. ایک فرمان ہے رسول اللہ کا، اس فرمان کو سنا کر آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اسلام کا آغاز ہوا تھا تو اسلام غریب تھا. غریب اردو والا نہیں، عربی والا. عربی میں غریب کیسے کہتے ہیں؟ جو اپنے وطن میں نہ ہو، لہٰذا اس کا کوئی دوست بھی نہ ہو، اس کا کوئی آسرا سہارا بھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں غریب. لہٰذا جو لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، عجیب و غریب، وہ اسی معنی میں. چونکہ جو اپنی دیکھی والی چیزیں ہوں، وطن والی چیزیں ہوں، ان سے بندے کو عجیب نہیں لگتی، لیکن جو کبھی نہ دیکھی ہو وہ عجیب لگتی ہے. عجیب اور غریب، غریب یعنی اجنبی چیز جو نہیں دیکھی، جو ہمارے وطن کی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام جب اسلام کا آغاز ہوا تھا تو غریب تھا. مکہ میں ایک قلیل تعداد تھی جو ایمان لائے تھے، اور جب ایمان لائے تو مار کھاتے تھے. اسلام قبول کرنے کے لڈو کوئی نہیں کھلاتا تھا، ٹھیک ہے، جشن کوئی نہیں مناتا تھا کہ اسلام قبول کرنے کا جشن ہو رہا. چھپ کے قبول کرتے تھے، چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے. حضرت بلال چھپ کے نماز پڑھتے ہوئے پکڑے گئے تھے اور پھر مارے کھائی. اور ایک جملہ ان کا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. جب ان کے مالک نے انہیں مارنا شروع کیا تو مار کھاتے رہتے تھے، لیکن احد احد کہتے رہتے تھے. وہ کہتا تھا بیزاری کر، محمد سے بیزاری کر، اس کو برا بلا کہے. وہ صرف احد احد کہتے رہتے تھے. تو یہ تنگ آ جاتا تھا مارتے مارتے، اور کہا کرتا تھا کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو ٹارچر نہیں کر رہا، یہ مجھے ٹارچر کر رہا. حالانکہ میں اسے مارتا ہوں لیکن لگتا ہے کہ ٹارچر میں اور ہوں، اتنا یہ میری بات نہیں مانتا. تو ایک دن اس نے بلال سے کہا کہ بلال، آج اگر تو نے محمد سے بیزاری کا اعلان نہ کیا، اور یہ جو تو عہد عہد کرتا ہے، اس سے تو نے بیزاری کا اعلان نہ کیا. توجہ سے سنیے گا، بلال غلام ہے، وہ آزادی کی امید بھی کوئی نہیں ہے، پورا مکہ کفار کا بھرا ہوا ہے، اور یہ سارے سردار دشمن ہیں رسول اللہ کے. لیکن ایمان کیا چیز ہوتی ہے یہ دیکھیے.
ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ آج اگر تو نے نہ بیزاری کا اعلان کیا تو تجھے ایسی سزا دوں گا، ایسا عذاب دوں گا کہ عربوں نے آج تک ایسا عذاب نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ بلال کا جو آقا تھا اس نے بلال سے کہا۔ بلال نے جواب کیا دیا، غلام ہے، پتہ ہے اور مار کھانی ہے یہ بات کر کے، لیکن بلال نے اسے جواب دیا اسی کے الفاظ میں، کہا کہ تو نے جو مجھے میرے ساتھ کرنا ہے کر لے، اگر تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ جو عربوں نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا تو پھر مجھ سے بھی سن لے، میں بھی ایسا صبر کروں گا جو عربوں نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اگر ایسا عذاب کرے گا، ایسی سزا دے گا، ایسی تکلیف دے گا، میں بھی ایسا صبر کروں گا کہ اگر عربوں نے وہ نہیں دیکھا تو عربوں نے یہ بھی آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام جب شروع ہوا غریب تھا، یعنی کوئی اس کے پاس نہیں آتا تھا، اسے قبول نہیں کرتے تھے، اسے دور بھاگتے تھے، اسے دور بھگانے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر اللہ نے اسلام کو طاقت دی، عزت دی، لیکن ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام اسی طرح غریب ہو جائے گا جس طرح ابتدا میں غریب تھا۔ لوگ اس سے بیزار ہو جائیں گے، لوگ اس سے دوری اختیار کریں گے، کوئی مسلمان ہونا نہیں چاہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس زمانے میں ان لوگوں کی کیا شان ہے، ان لوگوں کا کیا مقام ہے جو اس زمانے میں غربت اسلام کے زمانے میں اس اسلام کی نصرت کریں گے، مددگار ہوں۔ ایک تو ہوتا ہے نا جب سورج چڑھ رہا ہو تو سارے پوجا کرتے ہیں، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ جب مشکلات کا دور ہو، اس وقت میدان میں رہنا، یہ حقیقی ایمان ہوتا ہے، یہ خالص پرکھا ہوا آزمایا ہوا ایمان ہوتا ہے۔ یہ کم ہوتا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ فرماتا ہے میرے شکر گزار بندے قلیل ہوتے ہیں، میرے شکر گزار بندے قلیل ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ حق و باطل کا معرکہ دیکھتے ہیں آپ کو حق والے قلیل دکھائی دیتے ہیں۔ بدر میں حق والے قلیل ہیں، احد میں حق والے قلیل ہیں، خندق میں حق والے قلیل ہیں، کربلا میں حق والے قلیل ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ آج کی مجلس اسی بات پر میں تمام کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس اسلام کے حقیقی اور خوبصورت چہرے کو دیکھنے کی ہمیں توفیق دے کہ جس کو دیکھ کر انسان اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ اور مسلمانوں نے، ہم لوگوں نے اپنی بدعمالیوں سے جو گرد و غبار اور کیچڑ مل دی ہے اسلام کے اس خوبصورت چہرے پر، مکتب اہل بیت کے اس چہرے پر، خداوند عالم اسے صاف کرنے کی، پاکیزہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا امام اس بات کا منتظر ہے۔ یہ بہت ہی وہی سست لوگوں کا یہ بات ہے کہ جو کرنا ہے دین کا وہ امام نے آ کے کرنا ہے، ہم نے تو اپنے دنیا کا کرنا نہیں۔ امام قدردانوں کے انتظار میں، بے قدروں نے 11 اماموں کے ساتھ جو سلوک کیا معلوم ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے، لہذا وہ 12واں ذخیرہ تبھی آئے گا جب جن کے پاس آنا ہے ان میں کوئی بنیادی جوہری تبدیلی انقلاب آ چکا ہو، وہ قدردان بن چکے ہوں، ورنہ یہ بھی تنہا رہ جائے۔ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، چھوٹے چھوٹے ڈر، چھوٹے چھوٹے لالچ ان کے لیے آئمہ کو تنہا کرتے ہیں، اور اس تنہائی کا منظر اور لوگوں کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے حقیقی اسلام دین کے وارثوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے شیطانی لشکروں کی طرف سے، وہ داستان کربلا میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ جو دن ہم گزار رہے ہیں
ماہ سفر کے ابتدائی ایام بڑے سخت گزرے ہیں دو ہستیوں پر. اس قافلے میں جو باقی اسیر تھے ان کے لیے بھی سخت تھے، لیکن دو ہستیاں جن پر سب سے زیادہ یعنی کسی دوسرے کو بھی تکلیف ہوتی تھی، وہ تکلیف بھی گویا کہ انہی کو ہوتی تھی. ان دو ہستیوں کا نام ایک علی کی بیٹی زینب کبریٰ اور ایک امام حسین کے فرزند سید سجاد. یہ پھوپھی اور بھتیجا اس قافلے کو لے کر اب شام کے نزدیک پہنچ چکے ہیں. جو منظر بیان کیا ہے مقاتل نے کہ سید سجاد کی گردن میں بھی زنجیر تھی، ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے زنجیر کے ساتھ اور پاؤں. وہ جو گردن کی زنجیر تھی، آپ جانتے ہیں جب دن کے وقت سفر کرتے تھے گرمی شدید تھی، لوہا گرم ہوتا تھا، امام کے بدن کے گوشت کو نقصان پہنچاتا تھا. ایک رسول اللہ کے صحابی ہیں جن کا نام ہے سہل ساعدی. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق میں تھا، حج سے واپس آیا تھا، دمشق میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک صبح لوگ جشن منا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، نئے کپڑے پہن کر، جشن والے کپڑے پہن کر تالیاں بجاتے خوشیاں منا رہے ہیں. تو میں نے چند لوگوں سے جو آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، میں نے سوال کیا کہ آج مسلمانوں کی تو کسی عید کا دن نہیں ہے، کیا تم شامیوں کی کوئی خاص عید ہوتی ہے تو سارے شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے؟ تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اے سوال کرنے والے، تو یہاں کا نہیں لگتا، دمشق کا نہیں لگتا. تو میں نے جواب دیا ہاں میں دمشق کا نہیں ہوں، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں. تو بتاؤ تو یہ شہر میں جشن کی تیاری کس لیے ہے؟ تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ اے سہل ساعدی، پتہ نہیں آسمان کیوں نہیں گرا، آسمان نے خون گریا کیوں نہیں کیا. تمہیں معلوم ہے کہ اہل بیت اطہار کے قیدیوں کا قافلہ شام لایا جا رہا ہے؟ جب یہ سنا تو میں نے ان سے پوچھا کون سے دروازے کی طرف سے؟ ہم نے اس کو دروازے کا نام بتایا، باب ساعات، سب سے بڑا دروازہ جو تھا. صاحب کہتے ہیں کہ میں اس دروازے پر گیا تو میں نے جو منظر دیکھا، کچھ نیزے ہیں جن پر کائنات کے خوبصورت ترین چہرے دکھائی دے رہے ہیں. ایک نیزے پر میں نے جو دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ میں رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں. یہ حسین کے بیٹے علی اکبر کا چہرہ تھا. اب جب میں نے نیزوں سے نگاہ ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ پیچھے کچھ بیویاں ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں. ایک بیوی کے پاس گیا، میں نے نام پوچھا بی بی آپ کون ہو؟ جواب ملا میں سکینہ بنت الحسین ہوں. پھر میں نے دیکھا تو ان بیویوں کے آگے آگے ایک بیمار سید چل رہا تھا جس کے گلے میں توق تھا. میں قریب گیا، جو میں نے دیکھا تو حسین کا بیٹا سجاد تھا. میں نے قریب جا کر ادب سے سلام کیا. عزاداروں یہ جملہ سنیے گا، سید سجاد نے جھکا ہوا سر بلند کر کے سال کو دیکھا اور کہنے لگے اے شخص تو کون ہے کہ اس شہر میں ہم مظلوموں کو سلام کر رہا ہے؟ یہاں پر تو جو آتا ہے ہم کو نیزے مارتا ہے، ہم کو باغی کہتا ہے، ہم کو تانے دیتا ہے. تو کون ہے جو ہم مظلوموں کو سلام کر رہا ہے؟ سال نے جواب دیا سید سجاد میں آپ کے جد کا غلام سہل ہوں، اگر کوئی خدمت آپ کی کر سکتا ہوں تو مجھے حکم کیجئے. عزاداروں سید سجاد نے فرمایا سہل اگر ہو سکتا ہے تم سے، اگر تمہارے پاس کوئی کپڑا ہے تو یہ جو زنجیر میری گردن میں ہے اس زنجیر کو ذرا اٹھا کر میری گردن اور اس زنجیر کے درمیان وہ کپڑا رکھ دو. سہل کہتا ہے میں نے کپڑا ہاتھ میں لیا اور جب میں نے زنجیر کو اوپر اٹھایا
سید سجاد کی گردن کا گوشت بھی ساتھ اترا، تازہ خون سید کی گردن سے بہنے لگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق ثقلین، بحق قرآن و اہل بیت ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے، امام سجاد کے صدقے، بی بی زینب کے صدقے، بی بی سکینہ کے صدقے، ہم سب کو جو راستہ کربلا والوں نے دکھایا ہے اس راستے پر چلنے کی اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دین کی جو امام حسین نے بتایا، وہ حقیقی دین، رسول اللہ کا خالص دین، تیرے قرآن کا خالص دین، جس کی طرف حسین نے دعوت دی، جبکہ دوسرے لوگ شیطانی اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ پروردگارہ اس حقیقی دین کی معرفت ہم سب کو عطا فرما۔ کسی مومن نے اولاد کی دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار عالم سے دعا کرتا ہے امام حسین کی مظلوم اولاد کا صدقہ، پروردگار جناب سیدہ کی اولاد کا صدقہ، تمام وہ مومنین کہ جو بے اولاد ہیں اور بالخصوص جنہوں نے دعا کرنے کا کہا ہے، ان ہستیوں کے صدقے میں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ایسی اولاد کہ جو اہل بیت اطہار کے خادم ہوں، ایسی اولاد کہ جو والدین کے لیے زندگی میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اپنے والدین کے لیے باعث سکون اور باعث مغفرت ہو۔ پروردگار تمام دنیا میں امام حسین کے عزاداروں کی جان مال اور ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے ملک میں، ہماری سرزمین پر عزاداری کے خلاف، مکتب اہل بیت کے خلاف جن لوگوں کے ذہنوں میں سازشیں پل رہی ہیں ان کو ناکام فرما، اور ہمیں ان کی سازشوں کا شعور کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اور انہیں شکست دینے کی توفیق عطا فرما۔ مکتب اہل بیت اس عزاداری کی امانت کے اپنی زندگیوں میں اس کی حفاظت کرنے کی اور اپنے بعد اپنی آئندہ نسلوں کو منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے انہی دونوں کی شفاعت اور وسیلہ دنیا و آخرت میں ہماری کامیابی کا سبب اور ذریعہ قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔